بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسموا باسماء الانبیاء وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن وأصدقهما حارث وهمام أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین اکرام، عزیز بزرگان دین، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد ہے۔ اولاد چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتیں، یعنی چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں، دونوں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اولاد اگر نیک ہو، اولاد اگر فرما بردار ہو تو پھر نعمت پر نعمت ہے۔ صرف اولاد کا ملنا بھی نعمت، اور فرما بردار اولاد کا، نیک اولاد کا ملنا اور بڑی نعمت۔ زندگی میں انسان جب جوان ہوتا ہے، ہٹا کٹا ہوتا ہے، ابھی اسے کوئی بظاہر سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو اس کو اس کیفیت کا احساس اتنا نہیں ہوتا۔ لیکن جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر وہ معذور ہونے لگتا ہے، کمزور ہونے لگتا ہے، تو اسے اولاد کا غم ستانے لگتا ہے۔ وہ پل پل یہ سوچتا ہے کہ کاش میری کوئی اولاد ہوتی، کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا، کاش میری کوئی بیٹی ہوتی۔ ماں کا تعلق جتنا بیٹی سے ہوتا ہے، باپ کا تعلق اتنا بیٹے ہی سے ہوتا ہے۔ محبت دونوں کو برابر ہوتی ہے، لیکن بڑھاپے میں بیٹی زیادہ ماں کے کام آتی ہے اور بیٹا زیادہ باپ کے کام آتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد کا ملنا ہے۔ اولاد اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے، اس میں کوئی زیادہ دخل نہیں ہے انسان کا۔ بڑے بڑے قابل لوگ، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے حکیم ایسے دنیا میں گزرے ہیں جو خود تو دوسروں کو اولاد ہونے کی دعا دیا کرتے تھے، لیکن خود اولاد نہیں حاصل کر سکے۔
ایسے بہت ہیں بھائی، ان کے پاس روزانہ سینکڑوں افراد آتے ہیں کہ بھئی ہمیں بچے نہیں ہو رہے ہیں، ہمیں دوا دے دیجئے، ہمارا علاج کر دیجئے۔ تو وہ علاج کرتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، لیکن خود کے گھر کا حال یہ ہے کہ ان کو اولاد نہیں ہوتی ہے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دیتے ہیں، کسی کو صرف بیٹے، کسی کو صرف بیٹیاں، ویجعل من یشاء عقیما، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں، بانجھ بنا دیتے ہیں جس کو اللہ چاہتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس نعمت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے بار بار۔ قرآن مجید میں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، آپ کو یہ قرآن میں دعا مل جائے گی۔ یہ اولاد کے لیے بھی ہے اور نیک اولاد کے لیے بھی ہے۔ یہ دعا بار بار مانگتے رہنا چاہیے، جب بھی ہاتھ اٹھائیں اور جب بھی اللہ سے مانگے یہ دعا کر لیا کریں۔ ایک تو اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد ہو جائے گی، اولاد جن کے پاس ہے وہ نیک ہو جائے گی، ان کے نیک بننے کے لیے بھی یہ دعا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اولاد کے ملنے کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا جو بنتا ہے، وہ والدین کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کے کان میں اذان کہے، ایک کان میں، اور دوسرے کان میں اقامت۔ اذان اور اقامت یہ سب سے پہلے بچے کے کان میں داخل ہونے چاہیے۔ اذان اور اقامت دینے کے لیے مسئلے کے اعتبار سے تو کوئی شرط نہیں ہے کہ کون دے، مرد بھی اذان دے سکتا ہے، عورت بھی اذان دے سکتی ہے، اگر وہاں کوئی موجود نہ ہو۔ بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کچھ علاقوں میں کہیں کہیں مسلمانوں کی آبادی بہت کم ہوتی ہے تو اذان دینے والا کوئی نہیں ملتا ہے، تو وہاں اگر کوئی نہ ملے، عورت خود اذان دے دے تو یہ کافی ہے، دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ بہتر نہیں ہے عورت کا اذان دینا، عورت کی اقامت کہنا۔ مجبوری میں تو ٹھیک ہے، گنجائش ہے، لیکن بغیر مجبوری کے کسی استادی ماں کو پکڑ کے لا لیے، کسی دادی کو، کسی نانی کو، اور بچے کے کان میں اذان پڑھوا دیا اور اقامت پڑھوا دی، یہ صحیح نہیں ہے، بہتر نہیں۔ جہاں تک ہو سکے مرد حضرات بچے کے کان میں اذان کہنا چاہیے اور بچے کے کان میں اقامت کہنا چاہیے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، دوسرے کیا حکمت ہے، کیوں اذان بچے کے کان میں دی جاتی؟ بزرگان دین نے لکھا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے، وہ ماں کے پیٹ سے جب دنیا میں آتا ہے تو جس وقت وہ دنیا میں قدم رکھتا ہے اسی وقت شیطان اس پہ اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد روتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ بچہ روتا کیوں ہے، اور اگر نہ بھی روئے تو اسے چمٹیاں لے لے کے ڈاکٹر اسے رلاتا ہے، اسے مارتا ہے، اسے تھپکتا ہے تاکہ وہ روئے۔ ٹھیک ہے، رونا ایک علامت ہے اس کے زندہ ہونے کی۔ بچہ جب باہر آتا ہے تو وہ ہوش میں نہیں ہوتا ہے، اس کے
جسم میں ابھی جان آ تو جاتی ہے لیکن وہ حرکت نہیں کرتا ہے، تو اس کے جسم میں جان ہے یا نہیں ہے، یا پھر اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ معلوم کرنے کے لیے ڈاکٹر اسے ہلاتا ہے، کبھی الٹا ٹنگا دیتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی لوچتا ہے اور کبھی اسے مارتا ہے، اور جب روتا ہے تو سارے خوش ہو جاتے ہیں کہ بچہ الحمدللہ صحیح سلامت۔ یہ تو ایک دنیاوی تعبیر ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، صوفیہ اکرام کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو روتا ہے وہ دراصل شیطان کے اثر سے روتا ہے۔ شیطان اس پہ اپنا اثر ڈالنا چاہتا ہے، شیطان اس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے۔ تو بچے کی فطرت یہ ہے کہ بچہ چونکہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کی فطرت میں شیطان کو پوجنا یا شیطان کو بڑا سمجھنا یہ انسان کی فطرت میں ہی نہیں ہے، تو بچہ اسے قبول نہیں کرتا ہے اور بچہ اسے برداشت نہیں کرتا اور روتا ہے۔ تب حکم ملتا ہے کہ بھئی وہاں اذان پڑھی جائے تاکہ وہ جو شیطان کے اثرات ہیں وہ دور ہو جائیں، شیطان وہاں سے بھاگ جائے۔ تو جتنا جلدی ہو سکے اولاد کی پیدائش کے بعد، بچوں کی پیدائش کے بعد اذان کہہ دینا چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے۔ اور اگر کبھی کہنے میں دیر ہو رہی ہے تو کم سے کم اس کے قریب جو ہیں وہ رہنے والے وہاں پہ کچھ نہ کچھ ورد کیا کریں، اللہ اللہ کا ورد کیا کرے، آیت الکرسی کا ورد کرتے رہیں اس کے قریب رہنے والے، معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس وہاں بیٹھ کے پڑھتے رہا کریں قریب میں، جو بھی اس کے قریب ہے، ماں ہے یا پھر دادی ہے، نانی ہے یا اور کوئی ہے، اس کی خالہ ہے بچے کی، جو بھی قریب ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ماں اس حالت میں قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی، چونکہ وہ ابھی نفاس کی حالت میں ہے، نماز اس کے لیے معاف ہوتی ہے اس وقت، تو ایسی حالت میں وہ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی۔ لیکن یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیے، قرآن مجید سے ہٹ کے ذکر کے جو کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کے پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں، اس کے پڑھنے پہ اس کے لیے وضو کی بھی شرط نہیں ہے، اس کے لیے طہارت کی بھی شرط نہیں ہے، آپ بغیر طہارت کے بھی سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ کے الفاظ ادا کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایسی آیتیں جن میں دعا ہے، قرآن مجید کی ایسی آیتیں جن میں دعا ہے، وہ عورتیں اس ناپاکی کی حالت میں بھی دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ جو قرآن مجید کی آیتیں ہیں، لیکن دعا کے معنی اس کے اندر ہے۔ اور ایسے ہی آیت الکرسی بھی، ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی عورت آیت الکرسی دعا کی نیت سے پڑھنا چاہتی ہے تو وہ بالکل پڑھ سکتی ہے، اسے کوئی پابندی نہیں، لیکن قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی ناپاکی کی حالت۔ تو جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو بچے کی پیدائش کے بعد والدین کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان پڑھ دی جائے، اقامت دے دی جائے، اور جتنا جلدی ہو سکے یہ کام انجام ہونا چاہیے۔ اذان کون دے؟ مرد دے گا، عورتیں نہیں دیں گی اذان۔ مجبوری میں عورت دے سکتی ہے، لیکن مجبوری کی شکل میں۔ مرد اذان دے تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو اذان دے رہا ہو وہ ہمارے درمیان کا نیک آدمی ہو، ہمارے درمیان کا جو زیادہ نیک آدمی ہے وہ اذان دے۔ مثلا خاندان کے 10 افراد جمع ہیں، وہاں پہ
بھائی بیٹا ہوا ہے، پوتا ہوا ہے، نواسا ہوا ہے، مبارکبادی دینے کے لیے لوگ جمع ہو گئے، 8-10 افراد جمع ہیں مرد حضرات، ان 8-10 افراد میں سے زیادہ نیک کون ہے، زیادہ نمازی کون ہے، زیادہ جھوٹ کون نہیں بولتا ہے، کس نے دھوکہ نہیں دیا ہے، جس کی آمدنی سب سے زیادہ حلال ہے، ایسے نیک انسان کو اذان کے لیے آگے بڑھایا جائے، ایسے نیک مرد کو جو زیادہ نیک۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور زیادہ نیک بندہ ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے جو نیک انسان ہے اور اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہے آپ سمجھتے ہیں، تو اس کو اگر آپ وہاں دواخانے تک لا سکتے ہیں گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں یا 4 گھنٹے کے اندر، جتنا جلدی ہو سکے اپنے موقع کے لحاظ سے، تو ایسے نیک آدمی کو، اللہ والے کو وہاں لایا جائے اور اس سے اذان کہی جائے۔ نیک آدمی کے اذان سے، نیک آدمی، ایک تو اذان ہے، اذان اللہ رب العزت کے کلمات ہیں، دوسرے وہی کلمات اگر نیک انسان کی زبان سے نکلے تو اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے، اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ قرآن مجید کی تاثیر میں زبان کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں اور ایک قرآن وہ ہے جو اللہ کے رسول بھی پڑھتے تھے، الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی قرآن جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوا یہاں آج تک موجود ہے، ہم پڑھ رہے ہیں اس کو، ہم پڑھتے ہیں تو کوئی اتنا اثر نہیں ہوتا، اور اللہ کے رسول ایک لفظ پڑھتے تھے تو پوری دنیا کانپ جاتی تھی، سارے شیاطین بھاگ جاتے تھے، اتنا اثر ہوتا۔ تو اثر کیوں ہے؟ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ مثال دی گئی تھی، ظرف کا فرق ہوتا ہے، سورس کا فرق ہوتا ہے۔ بندوق کی گولی اگر ہاتھ میں لے کے مارا جائے تو پرندہ بھی نہیں مرے گا، وہی اگر بندوق کا بلیٹ، گولی اگر بندوق میں ڈال کے اگر مارا جائے تو ہاتھی بھی مر جائے گا، شیر بھی مر جائے گا، حالانکہ ہے وہی گولی، لیکن فرق یہ ہے کہ ہاتھ سے پھینکنا اور بندوق کی نالی سے نکلنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو بندوق سے نکلی ہوئی گولی کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور ہاتھ سے پھینکی ہوئی گولی کا اثر، اس سے شاید پرندہ بھی نہ مرے۔ تو قرآن مجید اور اللہ رب العزت کے کلمات، یہ اس سے زبان کا بڑا دخل ہوتا ہے اس کے اندر۔ اگر نیک آدمی کی زبان سے نکلے تو اس کا اثر الگ ہوتا ہے، اور وہی ایک عام آدمی کی زبان سے نکلے تو اس کا اثر الگ ہوتا ہے۔ اثر ضرور ہوتا ہے، اثر نہیں ہوتا ہے یہ تو نہیں ہے، اثر ہوتا ہے لیکن کہیں کم کہیں زیادہ۔ تو جو نیک آدمی ہو اس نیک آدمی سے اذان کہلوائی جائے، داہنے کان میں، رائٹ کے کان میں اذان اور لیفٹ کے کان میں اقامت کہی جائے گی۔ یہ سنت طریقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سکھایا ہے۔ اذان کہنے کے بعد ہمارا کام یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے کے کان میں اذان کہہ دی جائے تو اس کو تحنیک کر لیا کرو۔ تحنیک اس کو اردو میں کہتے ہیں گٹی دینا۔ تحنیک کھجور یا پھر شہد، کھجور مل جائے تو کھجور یا پھر شہد مل جائے تو شہد، اس کو اپنی زبان پر، اذان دینے والا مرد اپنی زبان پہ رکھ کے کھجور کو چبائے گا، یعنی اپنے دانتوں سے چبائے گا۔ چبانے کے بعد اس کا جو ریلا بنتا ہے، اس کا جو لعاب بنتا ہے، انگلی سے لے کے بچے کی زبان پہ تھوڑا سا لگا دیا جائے، بچے کی زبان پہ، اس کو کہتے ہیں تحنیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے تو دواخانے تھے نہیں، ہاسپٹل، گھروں میں پیدائشیں ہوتی تھی، ہم میں سے کتنے ہیں جو گھروں میں پیدا ہوئے، تو والدین
اپنے بچوں کو نہا دھلا کے صاف کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لایا کرتے تھے۔ جب لاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہنے کان میں اذان کہتے تھے اور بائیں کان میں اقامت کہتے تھے۔ پھر اس کے بعد کھجور ہوتا تھا، کھجور لے کے اپنے منہ میں چباتے تھے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، بس خالی ایسا زبان کو تھوڑا یوں لگاتے ہیں اور بس اس میں کچھ آتا ہی نہیں۔ ایک تو سوکھا کھجور، اس میں کچھ بچے کے حلق میں اترتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر سوکھا کھجور ہے یا جیسا بھی کھجور ہے، اس کو اپنے دانتوں میں چبانا چاہیے تاکہ وہ ہمارے تھوک میں شامل ہو جائے، ہمارے لعاب میں شامل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا لے کر بچے کے زبان پہ چٹا دیا جائے۔ بعض لوگ اتنے غافل ہوتے ہیں کہ چٹاتے ہیں، شہد چٹاتے ہیں، ہر کوئی آتا ہے چٹانے جاتا ہے۔ بھئی ہر کوئی کیوں چٹائے؟ بھئی ایک آدھ کوئی چٹا دیا کافی ہے۔ بسا اوقات یہ نقصان کا سبب بھی ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ بھئی بچہ ہے چھوٹا، وہ ماں کا دودھ پینے کے قابل ہے، وہ شہد پینے کے قابل نہیں ہوا ابھی، وہ صرف ماں کے دودھ کا قابل ہے۔ شہد کی طاقت، شہد کو برداشت کرنے کی طاقت ابھی اس میں نہیں پیدا ہوئی۔ تو ہر کوئی آ کے جب اسے چٹائے گا اور اسے 100 ml یا اسے 20 ml 10 ml یا زیادہ اگر ہم پلا دیں گے شہد، تو پھر وہ کہاں سے برداشت کریں؟ بسا اوقات بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر کسی سے نہ چٹوائیں۔ کوئی ایک آدھ آدمی ہے جس نے اذان دی ہے، اس سے کہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ چٹا دیجئے۔ کھجور ہے تو دانتوں میں چبائیے اور اس کا ریلا اور اس کا لعاب لے کے اس سے زبان پہ رکھ دیجئے۔ اگر نہیں ہے، شہد ہے تو شہد کو اب پہلے اپنی زبان پہ رکھیں گے، پھر زبان سے لے کے اس کے زبان پہ لگائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں تحنیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب یہ تحنیک ہو جائے، چٹا دیا جائے، تو اب اس آدمی کا کام یہ ہے کہ اس بچے کو دعائیں دے، خوب دعائیں دے۔ اللہ رب العزت سے اسی وقت جو ہو سکتا ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھائے، بس اس بچے کو گود میں لے اور دیکھتے ہوئے آپ اس پہ کچھ پڑھ کے پھونکنا چاہیں، سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، جو آپ اس پہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے پھونک سکتے ہیں اس بچے پہ پھونکیں اور اسے دعائیں دے، نیک دعائیں دے، اسے اللہ رب العزت کا سپاہی اسے بننے کی دعائیں دے، نیک مومن بننے کی دعائیں دے، نمازی ہونے کی دعائیں دے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قبولیت ہو جائے اس کی دعائیں دے۔ یہ دعائیں دینا چاہیے۔ اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی اور اسے تحنیک بھی کرا دیا، یعنی اسے کھجور بھی چٹا دیا، اور چٹانے والا آدمی بھی جہاں تک ہو سکے نیک ہونا چاہیے۔ یہ بھی خیال رکھیے، اگر کسی برے آدمی کو پکڑ کے لائیں گے اور چٹائیں گے اس کا اثر ہوگا بچے پہ۔ برے آدمی سے اگر بعض لوگ اتنے غافل ہوتے ہیں کہ ڈر کے مارے کسی بڑے آدمی کو بلا دیتے ہیں۔ کوئی لیڈر آ گیا، اب وہ پتہ نہیں، لیڈر تو لیڈر ہے، اس کو کیا کہا جائے۔ سب نہیں ہوتے لیکن 99% برے ہی ہوتے ہیں لیڈر آج کل کے زمانے کے اندر۔ وہ آیا مبارکبادی دینے کے لیے تو اب اس کے اتنے زیادہ اس کو چاہنے والے ہیں کہ اس سے کہتے ہیں صاحب اذان دے دیجئے۔ بھئی ایک آدمی، نیک آدمی بازو ٹھہرا ہوا ہے لیکن لیڈر سے اذان دی جاتی ہے، یہ نہیں۔ نیک آدمی سے اذان دی جائے گی اور نیک آدمی سے تحنیک کرائی جائے گی۔ اگر کوئی مرد نہ ملے تو پھر عورت بھی تحنیک کروا سکتی، کروا سکتی، لیکن جہاں تک ہو سکے مرد سے کروانا چاہیے۔ بزرگان دین نے تجربہ لکھا ہے کہ جن بچوں کو عورت اذان دیتی ہے یا عورت تحنیک کرواتی ہے، ان بچوں پر نسوانی اثر پڑ جاتا ہے، وہ بات بھی بچیوں کی طرح کرتے ہیں۔
وہ حرکتیں بھی بعد میں بچیوں کی طرح کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ذرا خیال رکھنا چاہیے، ان چیزوں کا بہت اثر ہوتا ہے آگے چل کر، بہت اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچے پیدا ہو جائیں ان کے داہنے کان میں اذان کہی جائے اور ان کے بائیں کان میں اقامت کہی جائے، پھر اس کے بعد ان کی تحنیک کی جائے، یعنی کھجور وغیرہ چھٹا دیا جائے۔ پھر اس کے بعد والدین کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ بچے کا نام رکھا جائے۔ بچے کا نام رکھنے کے لیے ہمیں وقت ہے 7 دن تک۔ 7 دن تک ہم درمیان میں کبھی بھی بچے کا نام رکھ سکتے ہیں۔ ایک بات سن لیجئے، بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب بیچاروں کو دین معلوم نہیں، اب وہ دادی نانی یا دادا یا نانا جو کہتے ہیں مان لیتے ہیں، اسی پہ ایمان لا لیتے ہیں۔ بھئی قرآن و حدیث پہ ایمان لاؤ، قرآن و سنت پہ ایمان لاؤ، بڑوں کی بات کا احترام ضرور کیا جائے، لیکن اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو پھر وہ نہیں مانی جائے گی۔ بچی اگر پیدا ہو جائے تو اسے گود میں لیتے ہی فاطمہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ بچہ اگر پیدا ہو جائے تو اسے گود میں لیتے ہی محمد کہہ کے پکارتے ہیں۔ کیا مطلب بھئی محمد کہہ کے پکارنے کا یا فاطمہ کہہ کے پکارنے کا؟ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اسے پیدا ہوتے ہی کچھ نہ کچھ نام دے دیا جائے، پھر بعد میں اپنا نام الگ سے رکھیں گے، یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ اس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہے۔ نام رکھیے اور اچھے سے اچھا رکھیے، لیکن محمد پکارنا پیدا ہوتے ہی اور بچی پیدا ہوتے ہی فاطمہ پکارنا، یہ کوئی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ اور اگر نہ پکارا جائے تو بعض مرتبہ ناراضگیاں ہو جاتی۔ ایک مرتبہ کسی ہاسپٹل میں ہمیں جانا ہوا، قریبی رشتہ دار، ان کے ہاں بچی ہو گئی، بچی پیدا ہوئی، ہم نے اسے اذان دی، اقامت کہی اور پھر کھجور وغیرہ جو چھٹانا تھا چھٹا دیا۔ اس کے بعد دعائیں دی اور واپس ہو گئے۔ تو بچی کے والد بھی وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے کہا مول صاحب آپ بچی کا نام نہیں پکارے۔ تو میں بولا بھائی کیا نام رکھنا ہے وہ پکار دو۔ نہیں نام رکھیں گے تو بعد میں، لیکن فاطمہ پکارنا۔ میں نے کہا ایسا تو کہیں نہیں ہے حدیث پاک میں پکارنا۔ تو وہ بڑے ناراض ہو گئے۔ ابھی تک انہوں نے بلایا اذان دلوانے کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ اعتماد تھا، اور ایک چھوٹی سی چیز پہ اعتماد ختم، جو قرآن و سنت کے خلاف تھی، جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں تھی، وہ جب بتائی گئی تو اسی چھوٹی بات پہ ناراضگی۔ تو یہ ہوتا ہے وہاں، چونکہ بچے کی اولاد کی محبت غالب ہوتی ہے، اولاد کی محبت غالب ہوتی ہے، تو اس محبت میں آدمی کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ محمد نام پکارا جائے یا فاطمہ نام پکارا جائے، اسے دعائیں دینی چاہیے۔ اور اگر آپ نے پہلے سے نام سوچ کے رکھا ہے کہ میرے اولاد ہو تو یہ نام رکھوں گا، تو جو نام رکھنے کا سوچا ہے وہ نام پکار دیا جائے، جو بھی نام رکھنے کا سوچا ہو۔ لیکن یاد رکھیے نام رکھنے کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ تسموا باسماء الانبیاء، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے بچوں کے نام نبیوں کے ناموں سے رکھو، نبیوں کے ناموں سے اپنے بچوں کے نام رکھو۔ نام کا بڑا اثر ہوتا ہے بچے کی زندگی پر، اور پوری زندگی پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے نام رکھنے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ جو نام ملا اٹھا کے رکھ دیا جائے، نہیں، بلکہ نام رکھنے میں انبیاء اکرام علیہم السلام کے ناموں کا لحاظ رکھا جائے، نیک لوگوں کے ناموں کا لحاظ رکھا جائے، صحابہ اکرام کے ناموں کا لحاظ رکھا جائے۔ اللہ کے نبی کے پاس اگر کوئی شخص آتا اور اس کا نام اچھا نہ ہوتا تو آپ بدل دیا کرتے تھے۔
حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، ہم سب کی ماں ہیں۔ ان کا نام زینب نہیں تھا، ان کا نام کچھ اور تھا، ان کا نام عائزہ یا کچھ ایسا نام تھا جو پرانے رکھا ہوا تھا۔ جب اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور نام پتہ ہوا تو وہ نام کے معنی اچھے نہیں تھے، اللہ کے نبی نے نام بدل دیا اور زینب رکھ دیا۔ اور یہ ایک بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے، شادی ہونے کے بعد بچی کے نام کے ساتھ شوہر کا نام جوڑ دیا جاتا ہے۔ شادی کے بعد میں بچی کے نام کے ساتھ شوہر کا نام عموماً لوگ جوڑ دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ بھئی بچی کا نام اپنی جگہ، شوہر کا نام اپنی جگہ، اور بچی کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام لگے گا، اس کے باپ کا نام لگے گا۔ شوہر کا نام اگر شوہر کے خانے میں لکھا جائے گا لیکن نام کے ساتھ جوڑا نہیں جائے گا، یہ بات یاد رکھیے۔ اور کسی شخص کو اس کے والد سے ہٹ کے کسی دوسرے کے نام کے ساتھ جوڑنا گناہ ہے، کبیرہ ہے، یاد رکھیے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید۔ واقعہ تو بڑا لمبا ہے لیکن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ منہ بولے بیٹے تھے۔ بچپن میں آئے تھے، اللہ کے رسول نے انہیں لے لیا تھا۔ پورے مکے کے اندر حضرت زید کو زید بن محمد کہہ کے پکارتے تھے، یعنی محمد کا بیٹا زید صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن محمد۔ حضرت زید کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد دونوں میں جمع نہیں، پھر ان کی طلاق ہو گئی آپس میں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ زید کی مطلقہ سے آپ شادی کیجیے، زید کی بیوی سے جس کی طلاق ہو چکی ہے اس سے آپ شادی کیجیے۔ اللہ رب العزت کا حکم آیا، اللہ رب العزت کے حکم پر اللہ کے نبی نے شادی کر لی۔ پورے مکے میں شور مچ گیا، دیکھو اپنی بہو سے شادی کر لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ مردوں میں سے یعنی زید کے باپ محمد نہیں ہے، زید کے باپ تو کوئی اور ہیں۔ زید کے والد اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ مکے کے معاشرے کے اندر منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیا جاتا تھا، اور اس کو اپنے حقیقی باپ کو چھوڑ کے جو پالنے والا باپ ہے اس کی طرف اس کی نسبت کر دی جاتی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت اتار کے اس کو ختم کیا کہ جو بیٹا جس باپ کا ہوگا اسی کی طرف اس کی نسبت ہوگی، کسی اور کی طرف نہیں ہوگی۔ اس تاریخ سے لے کر آج تک زید بن محمد کو چھوڑ کے زید بن حارثہ کہا جاتا ہے۔ ان کے والد کا نام حارثہ تھا، زید بن حارثہ یہ کہا جاتا ہے۔ تو والد کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارنا یا بالکل کسی اور کی طرف نسبت کرنا بالکل غلط بات۔ تو نام رکھیں بچوں کا اپنے نبیوں کے ناموں کے ساتھ۔ آج کل فیشن کے نام پر لوگ نام رکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ آج کل گوگل سب سے بڑا استاد بنا ہوا ہے ہم لوگوں کا، سب سے بڑا ٹیچر، سب سے بڑا پروفیسر۔ اس پہ مارا، ٹائپ کیا اور اسلامک نیمز، اسلامک بیبی نیمز اس پہ سرچ کرتے ہیں اور سرچ کر کے اس پہ نام دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر معنی اچھے ہیں رکھ سکتے ہیں نام، معنی اگر اچھے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، نام رکھنے میں چاہے آپ تیلگو میں رکھو، چاہے انگلش میں رکھو، چاہے عربی میں رکھو، نام نام ہوتا ہے۔ عربی میں نام رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسماعیل، ابراہیم کوئی عربک ورڈ نہیں ہے۔
اسماعیل کوئی عربک ورڈ نہیں ہے، وہ آیا ہے قرآن مجید میں، لیکن ورڈ جو ہے وہ عربی نہیں ہے، وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ تو ایسے بہت سی زبانیں، یوسف، یعقوب، یہ اسرائیل، یہ سب عبرانی زبان کے الفاظ ہیں۔ تو یہ نام رکھنا انبیاء کے ناموں پہ ہونے چاہیے، لیکن ان کے معنی بھی اچھے ہوں اور نسبت بھی اچھی ہو۔ نسبت ضرور اچھی رکھنی چاہیے، اگر نسبت اچھی نہیں ہے تو نام کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ بعض حضرات غلط نام رکھ دیتے ہیں، الٹے سیدھے نام رکھ دیتے ہیں۔ کسی کا نام ہم نے دیکھا کہ عبد الکلیم، عبد السلیم، اور ایسے ہی دیکھیے عبدل جو آتا ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99 نام، ان ناموں سے پہلے عبدل لگایا جائے گا۔ عبدل جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الخالق، عبد المالک، عبد الرزاق، یہ اس طریقے اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے عبدل لگایا جائے گا، اور جو اللہ کا نام نہیں ہے اس سے پہلے عبدل کبھی نہیں لگایا جائے گا۔ عبد النبی کبھی نام نہیں رکھ سکتے۔ ایسے ہی اگر کوئی کسی کا نام عبد المحمد رکھے گا تو ناجائز ہے، نہیں رکھ سکتے۔ عبد الاحمد اگر نام رکھیں گے تو نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے نام۔ تو عبدل بھی صحیح جگہ پہ لگایا جائے۔ تو نام رکھنے سے پہلے، بچوں کے نام رکھنے سے پہلے پوچھ لیا جائے جو جانتے ہیں، اور اگر پوچھنے کی نوبت نہ آئے تو اللہ سے حسن ظن رکھ کے، نیک ارادہ رکھ کے، انبیاء اکرام کے ناموں میں سے، نبی کے ناموں میں سے کوئی ایک نام رکھ دیا جائے۔ بھئی نبی کے ہر نام میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں برکت ہے، صحابہ کے نام ہمارے سامنے ہیں، ان کے ناموں میں سے کوئی ایک نام رکھ دیا جائے۔ اس کی بڑی برکت ہوتی ہے بچوں پر، اور بڑا اثر ہوتا ہے بچوں پر، اور جو نام رکھتے ہیں اس کی تاثیر بچے کے اندر ضرور آتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس سے متعلق جو مسائل ہیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولاد جیسی بہترین نعمت سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔